بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے شرجیل علی حیدر اور میرا تعلق ہے بلینئر انویسٹمنٹ گروپ کے ساتھ. ویورز، آپ کے سامنے آج میں ایک ایسی خبر رکھنے جا رہا ہوں، آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو کہ اس وقت پاکستان میں اس طرح سے پھیل چکی ہے جیسے 2019 کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیل گئی تھی. ویورز، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ٹائکون ملک ریاض صاحب کی پراپرٹیز کو نیب نے آکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جی ہاں ویورز، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے. بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کی پراپرٹیز کو جو ہے وہ نیب آکشن کرنے جا رہی ہے، پبلکلی سیل آؤٹ کرنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹرز، فیملیز اور اوورسیز پاکستانی بہت پریشان ہیں. کیونکہ پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو ڈی ایچ اے کے بعد بحریہ ٹاؤن ایک ایسے نمبر کے اوپر آتا ہے جس کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. تو آیا ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ان کی پراپرٹیز بھی سیل آؤٹ ہونے جا رہی ہیں؟ کیا ان کی محنت کی کمائی جس گھر کو بنانے میں لگ گئی، جس اپارٹمنٹ کو لینے میں لگ گئی یا جس شاپ کو لینے میں لگ گئی، کیا وہ جو ہے وہ ردی کا ٹکڑا ہو جائے گی ساری رقم؟ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے. مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہیں کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ جو نیو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو وقت پہ مل سکیں. ویورز، اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں نیوز گردش کر رہی ہے اور پبلکلی نیوز پیپرز کے اوپر، پبلک نیوز کے اوپر، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا چینلز کے اوپر یہ بات کی اتھینٹسٹی ہو چکی ہے کہ 19 جون کو جو ہے وہ نیب بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی کو جو ہے وہ آکشن کرنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹر بہت پریشان ہو چکے ہیں. ملٹیپل کوئریز بھی آ رہی ہیں، کالز بھی آ رہی ہیں اور لوگ پینک کر رہے ہیں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے کلیئرٹی لے کر آؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے جا کیا رہا ہے. آپ سب لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ کافی کچھ عرصے سے، کچھ مہینوں سے، کچھ سالوں سے جو ہے یہ پاکستان میں نیب بحریہ ٹاؤن کو لے کر جو ہے وہ کافی سیریس ہوئی بھی تھی اور ان کی طرف سے یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ٹیکسیشن کے معاملات کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کی کچھ پراپرٹیز کو سیز کر دیا جائے گا، جس کو انہوں نے سیز کیا بھی اور بہت ساری جگہوں کے اوپر چھاپے بھی مارے گئے، جو کہ ایک آڈٹ کا ایک نارمل طریقہ ہے، ہر سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے اگر ٹیکسیشن کو اوائڈ کیا جائے گا. لیکن اس وجہ سے انویسٹرز کافی پینک کر رہے تھے. لیکن بائی دا ٹائم ملک صاحب نے جب اس چیز کو جو ہے وہ ان کو پبلکلی ایڈریس کیے گئے اور بحریہ ٹاؤن کے جو انفلوئنسرز تھے اور ریئلٹرز تھے انہوں نے اس چیز کو پبلکلی ایڈریس کیا تو انویسٹرز کافی مطمئن ہو گئے تھے. لیکن اسٹل کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ ڈر تھا اور کہیں نہ کہیں پہ یہ بات تھی کہ کہیں پہ ایسا کوئی سٹیج نہ آ جائے، کہیں پہ کوئی ایسی بات نہ آ جائے جہاں پر جو ہے وہ ملک صاحب بھی اس بات کو لے کے ڈیفینڈ نہ کر سکیں یا کریں نا انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، اور ہم لوگ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن پراپرٹی جنہوں نے لی ہوئی ہیں بیارو مددگار ہو جائیں. اور انفارچونیٹلی وہ وقت آ چکا ہے. جی ہاں ویورز، اس وقت اگر آپ بات کریں تو ملک ریاض صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کی پبلک ایڈریس جو ہے وہ نہیں سنا گیا، کوئی پبلک خبر نہیں آئی کہ انہوں نے یا ان کے بیٹے کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہو، کوئی خبر آئی ہو یا انہوں نے پاکستان میں آنے کا ارادہ کیا ہو کہ ہم اس کیس کو ڈیفینڈ کریں گے اور جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو اپنے جو ہے وہ اعتماد کے اندر لیا ہو. اس وقت نیب نے جو ہے وہ پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی جو پراپرٹی، جس کے اندر اگر آپ بات کریں تو کراچی میں بحریہ ٹاؤن آئیکن ٹاور ہے جو کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو پاکستان میں ٹالسٹ بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، 60+ سٹوریز کے اندر ہے. اس کو نیب پبلکلی 19 جون کو جو ہے وہ آکشن کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سفاری زو کی اگر آپ بات کر لیں اور بحریہ ٹاؤن ہیڈ آفس کی بات کر لیں تو ان کو بھی آکشن کرنے کے لیے پلان کیا گیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ڈپارٹمنٹس کے اکارڈنگلی اس کو ان چیزوں کو ٹیکسیشن کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی انویسٹرز مان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مان ہے ان کا کہ ملک صاحب جو ہے اب پبلکلی ایڈریس کریں گے اور انویسٹرز کو اپنے اعتماد کے اندر لیں گے، لیکن سو فار اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ان پراپرٹیز کا کیا بنے گا جو لوگوں نے گھر لیے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے رینٹ پہ وہاں پہ لیے ہوئے دکانیں، کوئی کسی نے پلازا لیا ہوا ہے، کسی نے کمرشل شاپس لی ہوئی ہیں، اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں. کیونکہ نو ڈاؤٹ ملک صاحب کا جو ویژن تھا کہ میں ایک ایسا سٹی بناؤں گا جہاں پر میری اکارڈنگلی، ڈیزائرز کے اکارڈنگلی وہاں پر لوگوں کو لائف سٹائل دیا جائے گا اور شروع کے اندر میں کافی افورڈیبل ریٹس کے ساتھ اور اس سفر تک کہ جہاں پر لوگوں کو میکسیمم پروفیٹیبلٹی بھی ملی. انہوں نے اپنی ڈیلیورنس جو ہے اس کو ثابت کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈی ایچ اے کے بعد سب سے سیف اینڈ سیکیور موسٹ پروفیٹیبل سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کنسیڈر کی جاتی ہے آج کے دن بھی. لیکن اس وقت جو ہے وہ ملک صاحب کی طرف سے کوئی ہمیں ایڈریس جو ہے وہ سننے کو نہیں مل رہا ہے. اور یہی بات ہے کہ پھر اس ٹائم کے اوپر پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کے اندر جن لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے، جو اپارٹمنٹس لیے ہیں، وہ پریشان ہے کہ ہماری پراپرٹی سے کیا بنے گا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، کیا ہماری پراپرٹیز کو بھی آکشن کر دیا جائے گا. دیکھیں سو فار جو میرا ایکسپیرینس ہے، سو فار جو ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ سسٹم کہہ رہے ہیں، مارکیٹ جو سسٹم کہہ رہی ہے کہ دیکھیں پوزیشنیبل پراپرٹیز کی اگر آپ بات کریں تو آن گراؤنڈ پراپرٹیز اگر آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہیں تو تھرڈ پرسن کی یا تھرڈ ڈپارٹمنٹ کی کوئی اس کے اندر انوالومنٹ نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ نے کوئی رجسٹری انتقال کے اندر کوئی بھی پراپرٹی جو بیچ میں اوپن ہوئی تھی فیزز کے اندر، تو وہاں پر اگر کوئی چیز بائی کی ہوئی ہے تو وہاں پر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی گھر پہ، آپ کے پلاٹ اپارٹمنٹ کے اوپر کوئی تھرڈ پارٹی یا تھرڈ اتھارٹی جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر ایکشن کر سکے. ہاں، اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ایسی ہے جو کہ ابھی آف لینڈ ہے اور اس پراپرٹی کا بھی کوئی والی وارث نہیں ہے، اس پراپرٹی کے اندر ابھی کوئی ڈیولپمنٹ کی تاخیر ہے، تو مائٹ بھی چانسز کہ کوئی تھرڈ اتھارٹی یا کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اکاؤنٹیبلٹی اتھارٹی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے آپ کی اس پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کا امپیکٹ آ سکے. لیکن سو فار یہ کوئی کلیئرٹی نہیں اس حوالے سے، نہ ہی میں کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوں یا آپ کو بہتر طریقے سے جو ایڈوائزرز ہیں، لا ایڈوائزرز ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا
जो है वो अपडेट होगी और क्या जो है वो लॉ मुतारफ हो चुका है, जिसको जो है वो नैब भी और बाकी अकाउंटेबल अथॉरिटीज जो है वो उसको मद्देनजर रखेंगी। रही बात इस वक्त बहरीटाउन के फ्यूचर को लेकर के, इस टाइम जो खबर आ रही है, खबरें आ चुकी हैं, प्रॉपर ये पब्लिक हो चुका है, इसकी ऑथेंटिसिटी आ चुकी है, तो इस वक्त बहरीटाउन का फ्यूचर क्या है? देखिए, अगर आप बात करें तो जितनी भी ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज आपको एक मैच्योर्ड एरिया के अंदर मिलती है, वंस अगेन कह रहा हूं, उसमें कोई इस तरह की डर वाली बात नहीं है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वो आप लोगों की प्रॉपर्टीज है और उसके ऊपर थर्ड पर्सन की, थर्ड अथॉरिटी की कोई जो है वो एक्शन नहीं हो सकता है। और लेकिन आपके लिए जो एक ऐसी लैंड हो जहां पर आपको भी कोई फ्यूचर नजर आ रहा हो, जहां पे अभी कोई बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, सालों साल का काम है, तो देखें अभी इस वक्त जो मलिक साहब की तरफ से जो एक फीडबैक दिया जा रहा है, या मलिक साहब की तरफ से जो इस चीज को लेकर एक रिफ्लेक्शन दी जा रही है कि उनकी तरफ से कोई इस तरह का सॉलिड जवाब जो है वो हमारे सुनने में नहीं आ रहा है, या वो पाकिस्तान आने के हवाले से उन्होंने कोई खबर नहीं दी है, तो इस बात को लेकर एक डर आ जाता है बंदे के माइंड के अंदर कि आने वाले टाइम के अंदर जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है वो कौन सी मैनेजमेंट उसको संभालेगी, अगर मलिक साहब ही इस प्रोजेक्ट को जो है वो ऑन करते टाइम ये बात जो है वो करेंगे कि हमें जो है वो अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं आ रहा, हमें कोई खबर नहीं मिल रही और इन्वेस्टर्स जो है वो बेयारो मददगार होकर परेशान कर रहे हैं, या फिर जो विद इन प्रोजेक्ट या जो सोसाइटी बन चुकी है उसकी मैनेजमेंट जो है वो कैसे आगे लेकर चलेंगे। उन्होंने लाजमी इस हवाले से कोई ना कोई बैक एंड के ऊपर डिसीजन लिए होगा। आई एम 130% श्योर, इतने एक्सपीरियंस वो डेवलपर हैं और एक बहुत नाम कमा चुके हैं, वो अपने नाम को इस तरह से जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी इस प्लेटफॉर्म से, जो कि मैं आपको भी चाहूंगा कि आप कमेंट में करें कि पब्लिकली मलिक साहब अगर आप इस चीज को एक अनाउंस कर सकें, एक खबर दे सकें, एक नोटिफिकेशन जारी कर सकें, या आपके बेटे जो है वो बता सकें, तो इन्वेस्टर्स बखूबी खुश होंगे, बहुत ज्यादा बेहद खुशी होगी उनको कि आपने इस चीज को ऑन किया और आप बता रहे हैं कि बहरीटाउन का मुस्तकबिल आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा। आप अगर थोड़ी सी मसरूफियत बीटी प्रॉपर्टी से निकालकर पाकिस्तान में बहरीटाउन प्रोजेक्ट बना चुके हैं, उसके ऊपर जो है वो नजरसानी करके कोई हमें खबर बताएंगे तो हम भी खुश होंगे, रियल्टर्स भी और पब्लिक भी जो है वो इसको लाजमी जो है वो खुशी के साथ एड्रेस करेगी। और मैं यहाँ पर जो है वो यही बात करूंगा कि बहरिया टाउन है, ये कोई भी सोसाइटी है, देखें खरीदते वक्त, चीजें करते वक्त जो फेजेस या कोई ऐसी चीज होती है जहां पे आपको डाउट्स लग रहे हो, तो स्पेशल जो रियल्टर्स हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरूर मशवरा लिया करें। बहरिया टाउन के अंदर सिर्फ ये बात नहीं है, और भी 100 तरह की चीजें होती हैं मल्टीपल सोसाइटीज के अंदर, यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर मदद के साथ ऐसी ऐसी चीजें हैं, जमीन खरीदने से पहले डीसी चार्जेस को छुपा लिया जाता है, पोजेशन चार्जेस को छुपा लिया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका अभी पेमेंट प्लान में कोई जिक्र ही नहीं होता और डीलर हजरात आपको बताते नहीं है। उन डीलर्स को भी मेरी मैसेज होगा कि जो रिस्क है वो अल्लाह की जात डिसाइड करती है। आप लोग इस टेंशन के अंदर कि अगर हम इन्वेस्टर को या क्लाइंट को ये बताएंगे कि इस सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इतने हो सकते हैं या इतने जो है वो पोजेशन चार्जेस हो सकते हैं, या फिर आपकी लैंड इस एरिया के अंदर एग्जैक्ट आ रही है, तो वो क्लाइंट आपका रिस्क तय नहीं कर रहा होता, वो अल्लाह ने जो है वो तय करना होता है। तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपका काम है, जो आपकी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है बीइंग अ रियल्टर, या जो आपको जिम्मेदारी आपको कुर्सी दी है कि आप लोगों को गाइड करो एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, तो आप उनको बेस्ट वे के अंदर एक अच्छा प्लान ऑफर करें, उनको बताएं जो जो प्रोज हैं, जो कॉन्स हैं। रिस्क अगर आपका उस क्लाइंट के साथ जो है वो आपने अल्लाह ने जो है वक्त किया हुआ, तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इस डर के साथ जो है वो उनके से कुछ चीजें छुपाया ना करें। और मुझे इस वीडियो के अंदर आपने लाजमी बताना है कि कोई फीडबैक हो आपका, कोई सजेशन हो कि मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे आपने लाजमी जो है इस हवाले से बताना है। मजीद मुझे यहाँ पे दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने